حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں روئے زمین پر جو سب سے بڑی مخلوق پیدا فرمائی ہے، عظمت والی، مرتبے والی، مقام والی، ذمہ داریوں والی، وہ انسان ہے۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے دو جنسوں میں تبدیل فرمایا ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ انسان ان دو جنسوں کا نام ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کا ذکر فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ انسان کو پیدا فرمایا، انسان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اور پھر ان سے بہت سارے مرد اور عورتیں اللہ نے پیدا فرمائی۔ پہلے جو انسان ہے آدم علیہ السلام، اما حوا، آدم علیہ السلام اور اما حوا سے پھر اللہ رب العزت نے مرد اور عورتوں کے پیدا کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم نے انسانوں کے اندر صرف ان دو جنسوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے صرف ان دو جنسوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دو جنسیں پیدا کی ہیں، مرد اور عورت۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد، مومن عورتیں۔ ایک جگہ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے وعدہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں سے وعدہ فرمایا۔ کہیں پر منافقین کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ بس ایک دوسرے میں سے ہیں۔ کہیں فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ فرمایا جہنم کا، جہنم میں جائیں گے۔ کہیں مشرکین کا ذکر فرمایا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں۔ تو کوئی بھی مذہب والے ہوں، انسان جو ہے وہ دو ہی جنسوں پر مشتمل ہے، یا وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، تم میں سے جو شخص بھی کوئی عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، صاحب ایمان ہوا، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بڑی ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور جب اولاد کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتے ہیں۔ جنس دو ہی ہے، کسی بھی شکل میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا، وہ چاہے دنیا کے حوالے سے فرمایا یا پھر وہ آخرت کے حوالے سے فرمایا، جن سے اللہ نے دو ہی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ مومن مردوں اور عورتوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے،
اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کے درجات کو بلند فرمائیں گے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اور کہیں پر بھی پیدائش کے اعتبار سے ہو، ایمان کے قبول کرنے کے اعتبار سے ہو، درجات کے بلند ہونے کے اعتبار سے ہو، ایمان قبول نہ کرنے کی صورت میں منافقین کی نسبت سے ہو، یہود کی نسبت سے ہو، نصارہ کی نسبت سے ہو، حتیٰ کہ دنیا نے گمراہی میں آ کر، جہالت میں آ کر اللہ رب العزت کے لیے بھی اولاد کا کوئی تصور باندھا، غلط تھا، گمراہی تھی، جہالت تھی، تو وہاں پر بھی یا تو لڑکا ہے یا لڑکی ہے. کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کہتے تھے. تو تصور اللہ کے لیے غلط، جھوٹا، جاہلانہ، گمراہانہ، مشرکانہ تصور اللہ کے لیے قائم کیا گیا، یا اللہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، موت کا تذکرہ فرمایا، قبر کا تذکرہ فرمایا، آخرت کا، جنت کا تذکرہ فرمایا. تو جنس بنیادی طور پر دو ہی ہے، تیسری جنس نہیں ہے. نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی تیسری جنس کا ذکر فرمایا کہ انسان کی تین جنسیں ہوتی ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک تیسری جنس ہے. نہ اللہ نے کوئی ذکر فرمایا، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ذکر فرمایا. یہ ایک اصولی بات یاد رکھیے. یہ میں بات کس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تمہید کس لیے عرض کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ عرصہ قبل یہ جو خواجہ سرا کے نام سے جو لوگ معروف ہیں، خواجہ سرا، ہیجڑے بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، خواجہ سرا، انہوں نے احتجاج کیے، انہوں نے مطالبات کیے کہ ہمیں الگ جنس تصور کیا جائے اور ہمیں الگ جنس تصور کر کے ہمارے لیے الگ حقوق متعین کیے جائیں. چنانچہ 2018 کے اندر پاکستان کے اندر باقاعدہ ان کے لیے ایک ایکٹ متعارف کروایا گیا اور اس کے اندر ان کو ایک تیسری جنس باقاعدہ قرار دیا گیا. اور اس ایکٹ کا جو نام ہے وہ ہے ماورائے صنف لوگوں کے حقوق. ماورائے صنف یعنی ایک تیسری جنس، حالانکہ یہ غلط ہے. وہ مرد اور عورت میں شامل ہیں. اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ تو یہ اصل میں معذور لوگ ہیں. بہت سے لوگ پیدائشی طور پر معذور ہوتے ہیں. جیسے کوئی شخص پیدائشی طور پر نابینا ہے تو ہم کہیں گے وہ پیدائشی اندھا ہے لیکن پیدائشی معذور ہے. بہت سے لوگ پیدائشی طور پر بہرے ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ پیدائشی طور پر وہ بہرا ہے، معذور ہے. بہت سے لوگ پیدائشی طور پر گونگے ہوتے ہیں تو ہم بہرے کو، گونگے کو، نابینا کو ہم الگ جنس تصور نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو معذور افراد کی فہرست میں، چنانچہ ان کے لیے پھر تھوڑے سے معاملات ان کے عذر کے پیش نظر ان کے لیے ذرا الگ قسم کے انتظامات کرنے پڑ جاتے ہیں. بس جیسے معذوروں کا الگ سکول ہے، نابینا بچوں کا الگ سکول ہے، تعلیم کا انداز ذرا مختلف ہو جاتا ہے. بہرے بچوں کا الگ سکول ہے، الگ تعلیمی ادارے ہیں اور ان کا تعلیم کا انداز تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے اشارات کے ذریعے. یا جو گونگے ہیں ان کے لیے الگ سکول ہے. یہ یہاں لاہور میں ان سب کے لیے الگ الگ ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان کے لیے ڈاکٹرز ہیں، ان کے لیے ہاسپٹلز ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ الگ جنس نہیں ہے. بعین ہی اسی طرح جس کو ہمارے ہاں خواجہ سرا کہا جاتا ہے تو وہ خواجہ سرا جو ہے وہ ان مرد اور عورت میں سے ایک جنس ہے، وہ تیسری جنس نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر سب سے بڑی مخلوق انسان ہے. اللہ پاک نے جتنا دین نازل فرمایا، جتنا قرآن نازل فرمایا، بلکہ جتنی کتابیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ انسان کے لیے ہیں. اگر انسان تین جنسوں کے ہوتے تو اللہ ضرور اپنے کلام پاک میں ان تینوں جنسوں کو مخاطب فرماتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ فرمایا یا معشر الرجال، اے لوگو،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ فرمایا یا معاشر النساء، اے خواتین. ہاں، مردوں کو علیحدہ بطور جنس کے مخاطب کیا، عورتوں کو باقاعدہ الگ جنس کے مخاطب کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. لیکن ذخیرہ احادیث میں کہیں پر بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جنس کو تیسری کسی جنس کو مخاطب کیا ہو، اے فلاں جنس، خنثی یا مخنث یا کوئی بھی اس قسم کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو مخاطب نہیں فرمایا. قرآن کریم نے کسی کو تیسری جنس کو مخاطب نہیں کیا، تو بنیادی طور پر جنسیں دو ہیں. بنیادی طور پر جنس دو ہیں، اور تیسری جس کو ہم تیسری اپنی دانش میں تیسری جنس کہتے ہیں وہ مردوں اور عورتوں میں سے ایک معذور قسم ہے. مرد اور عورت کی بسا اوقات اس میں مردوں کی صفات نمایاں ہوتی ہیں تو وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے، اور عورتوں کی صفات نمایاں ہوں تو وہ عورتوں میں شمار ہوتی ہے. ہاں، مردوں میں اگر اس کی مردانہ صفات زیادہ نمایاں ہوں تو وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر عورتوں والی صفات زیادہ نمایاں ہوں تو وہ خواتین اور عورتوں میں شامل ہوتی ہے. لیکن وہ اسلام کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے تیسری جنس نہیں ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک ہم کہیں فارم پر کرتے ہیں کچھ بھی، تو وہاں پر جو جینڈر یا جنس کا کھانا آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، میل یا فیمیل. عمومی طور پر یہی قرآن و سنت کے مطابق ہے، کوئی تیسرا کھانا اس کے اندر نہیں ہوتا. تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے، ایک بنیادی چیز. اب یہ بات عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک تیسری جنس، اس کو الگ جنس متعین کر کے پھر اس کے بارے میں ہمارے ہاں قانون سازی کی گئی. جب بنیادی غلط ہے تو قانون سازی ساری غلط ہے. لیکن اصل جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہوتا ہے. یہ تو میں نے ایک اصولی اور تمہیدی سے بات عرض کی ہے. اصل جو معاملہ شروع ہوا ہے وہ اس کے بعد شروع ہوا ہے، اور وہ یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ خواجہ سرا کے عنوان اور ٹائٹل کو سامنے رکھ کر اس کے اندر ہمارے ملک کے اندر ایسی قانون سازی کی گئی ہے کہ جو خدا کی خدائیت کو ختم کر کے اپنی خدائیت کا ایک فیصلہ کیا گیا. وہ کیسے؟ اب آئیے دوسری طرف، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کا فیصلہ انسان نہیں کرتا، یہ اللہ رب العزت کرتے ہیں. اللہ رب العزت مرد پیدا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت عورت پیدا فرماتے ہیں. یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہا بیٹیاں دے دیں، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہا بیٹے دے دیے. بلکہ بعض صحابیات نے ایک موقع پر اس خواہش کا اظہار کیا، کاش ہم بھی مرد ہوتی. کیوں اس خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ کہ مرد بہت بڑے بڑے دینی مار کے انجام دے رہے تھے. مردوں میں نبوت اترتی ہے، نبوت مردوں پہ اترتی ہے، عورتوں پہ نہیں اترتی. مرد جہاد میں جاتے تھے، مجاہدانہ کارنامے سر انجام دیتے تھے، مرد کاتبین وحی تھے، مرد اور بہت سارے اعمال کرتے تھے. تو خواتین کے اندر یہ دیکھ کر ایک رشک سا پیدا ہوا کہ کاش ہم بھی مرد ہوتی تو ہم بھی اس طرح اسلام کی خدمت کرتی، بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی. اس پر اللہ رب العزت نے کیا آیت نازل فرمائی؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر جو فضیلت دی ہے نا اس کی تمنا نہ کرو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ اعمال جو انہوں نے کیے اس کا ثواب ملے گا ان کو. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں نے جو اعمال کیے ان کو اس کا ثواب ملے گا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، جنس کی تبدیلی نہ مانگو، اللہ سے اس کا فضل مانگو. مرد پیدا کرنا ہے یا عورت پیدا کرنی ہے اس کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں، اور انسان کو پیدا کرنا اور انسان میں سے جنس کا پیدا کرنا یہ خالصتاً اللہ رب العزت کا اختیار ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ،
یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا قائم کیا ہوا نظام ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے ان فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. چنانچہ ایک چیز ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ اللہ نے مرد پیدا کیا ہے تو وہ مرد رہے گا، اللہ رب العزت نے عورت پیدا کی ہے تو وہ عورت رہے گی. قیامت والے دن جب انسان اللہ کے سامنے جائے گا تو مرد سے مرد ہونے کی حیثیت سے سوال کریں گے کیونکہ میں نے تجھے مرد پیدا کیا، اور عورت سے عورت ہونے کی حیثیت سے سوال ہوگا کیونکہ میں نے تجھے عورت پیدا کیا. الا کلکم مسئول الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. قیامت والے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی الگ الگ ذمہ داریوں کے بارے میں فرمایا. مرد سے اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا اور عورت سے اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وولدہ ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے خامند کے مال، گھر، اولاد کی ذمہ دار ہے، اور قیامت والے دن عورت سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی اور سوال ہوگا. اللہ نے مرد پیدا فرمایا ہے تو مرد سے متعلق سوال ہوں گے، عورت کو پیدا فرمایا تو اس سے عورت ہونے کے حوالے سے سوالات ہوں گے. مرد پیدا فرمایا ہے تو جسمانی ساخت ذمہ داریاں الگ ہیں، عورت پیدا فرمائی ہے تو جسمانی ساخت اور ذمہ داریاں الگ ہیں. یہ بات واضح ہو گئی. اب آئیے میں آپ کو ایک اور طرف لے کے جاتا ہوں. وہ شیطان نے جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ دعوے کیے تھے، میں بہت دفعہ وہ بیان کر چکا ہوں، اس تفصیل میں نہیں جاتا. اس میں اس نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں ان کو سکھلاؤں گا. پیچھے اور بھی ہیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو امیدوں اور آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو سکھاؤں گا کہ یہ اپنے جانوروں کے کان چیریں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو سکھاؤں گا اے اللہ جو تخلیق آپ نے پیدا کی ہے یہ اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے. شیطانی ایجنڈا، شیطانی دعویٰ، شیطانی پروگرام. اللہ جو تخلیق آپ نے پیدا کی ہے میں ان کو سکھاؤں گا کہ نہیں، تم اللہ کی تخلیق پہ راضی نہ رہو، اس پر مطمئن نہ رہو، اس کو بدلو. یہ شیطان نے وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا تھا. اپنا ایجنڈا اس نے شیطانی ایجنڈا پیش کیا تھا. یہ بات سامنے آ گئی. 2018 میں ہماری پارلیمنٹ سے ایک ایکٹ پاس ہوا ہے، اس کا نام ہے ٹرانسجینڈر، جس کی میں نے ابھی ذکر کیا خواجہ سراؤں سے متعلق. اس خواجہ سراؤں سے متعلق بل کی اور ان کی ہمدردی کی آڑ میں قانون کیا پاس ہوا، اگر کوئی مرد چاہتا ہے کہ میں مرد نہ کہلاؤں بلکہ میں عورت کہلاؤں اور میں عورت تصور کیا جاؤں، اور کوئی عورت یہ چاہے کہ میں عورت نہیں بلکہ میں مرد رہوں اور مرد تصور کیا جاؤں، تو پاکستانی قانون اس کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ نادرہ میں جائے اور جا کے کہے کہ میں نے مرد بننا ہے یا میں نے عورت بننا ہے. ہاں وہ شیطان نے کہا تھا نا، اللہ نے تو کہا میں نے تو پیدا کیا، مرد پیدا کیا، عورت پیدا کیا. شیطان نے کہا نہیں اللہ، میں اس تخلیق کو بدلنے کے لیے ان کو قائل کروں گا، میں سکھاؤں گا ان کو، میں ان کو گمراہ کروں گا. گو اللہ نے وہاں یہ بھی کہا تھا، یہ بھی سن لیں، یعدہم ویمنیہم، شیطان ان کو لارے لگاتا ہے، آرزویں امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کی امیدیں تمنائیں، شیطان کے بہکاوے بہلاوے وہ نرا دھوکہ ہے. اولئک مأواہم جہنم، یہ سب کے سب لوگ جہنم میں جائیں گے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہاں سے نکل نہیں پائیں گے. پاکستان میں یہ بل پاس ہوا 2018 کے اندر کہ وہاں کوئی بھی مرد نادرہ میں جا کر کہہ سکتا ہے کہ میرا نام فراز تھا لیکن اب میں فراز نہیں رہنا چاہتا، اب میں فرزانہ بننا چاہتی ہوں. صرف حلفیہ بیان دے دے.
کوئی اس کا میڈیکل چیک اپ نہیں ہے، صرف حلفیہ بیان دے دے تو اس کے حلفیہ بیان کے اوپر نادرا اس کو عورت کا شناختی کارڈ بنا کے دے گا. اب یہ عورت بن گئی ہے، اب یہ عورت بن گئی ہے تو اس کو عورتوں کے پھر سارے حقوق حاصل ہو گئے. مردوں کا ہاسٹل ہے، عورتوں کا ہاسٹل ہے، اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، جی میں عورت ہوں، یہ آئی ڈی کارڈ دکھائے گا، ہے تو مرد نا، دکھائے گا اور عورتوں کے ہاسٹل میں بڑے آرام سے جا سکتا ہے. ایک مرد ہے وہ عورت بن گئی ہے، ایک مرد ہے وہ عورت آئی ڈی کارڈ کے ذریعے اپنے آپ کو اس نے عورت قرار دلوا لیا ہے. اب مردوں کی محفل کے اندر وہ بڑے آرام سے، مردوں کے کوٹے کے اندر وہ بڑے آرام سے، مردوں کی مجلس کے اندر بڑے آرام سے، مردوں کی پرائیویٹ جگہ پر بڑے آرام سے وہ جا سکتی ہے. دیکھو جی آئی ڈی کارڈ کے مطابق میں مرد ہوں. نامعلوم شیطان ابھی اس آڑ میں کون کون سے جرائم کروائے گا. آخر صرف اتنا تو نہیں تھا نا کہ صرف تخلیق تبدیل کروانی ہے، ابھی پتہ نہیں اس کی آڑ میں کل کو مرد کا نکاح مرد سے ہوگا، کل کو عورت کا نکاح عورت سے ہوگا، کل کو مرد کا نکاح مرد سے ہوگا. کیوں کہ آئی ڈی کارڈ کے مطابق تو وہ عورت ہے لیکن حقیقتاً تو وہ مرد ہے نا، اس کی جسمانی ساخت تو تبدیل نہیں ہوئی. ابھی شاید آپ نے اخبار میں بھی پڑھا ہو، پاکستان ہی کے ایک شہر کے اندر 2 مردوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے جی. اور یہ جو قانون بنا ہے نا جنس کی تبدیلی والا، اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلے 4 سال میں 30,000 لوگوں نے اپنی جنس قانونی طور پر تبدیل کروائی ہے. قانونی طور پر اپنی جنس، اس میں سے 17,000 مرد ہیں جو عورتیں بن گئی ہیں اور 13,000 عورتیں ہیں جو مرد بن گئے ہیں. یہ وہ شیطانی ایجنڈا ہے جو ہمارے ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ صراحتاً اللہ رب العزت سے کھلی بغاوت ہے اور اللہ کی تخلیق کا صراحتاً انکار ہے. دیکھیں ایک عذر ہے، عذر کیا ہے؟ بسا اوقات کسی مرد کے اندر ایسی تبدیلی آ جاتی ہے، وہ جب علاج کے لیے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جنس تبدیل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے یا تخلیقی طور پر کسی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. چلو تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، جنس تبدیل ہو جاتی ہے، واقعاتاً میڈیکلی وہ ہوتی ہے، جنسی طور پر وہ مرد سے عورت بن جاتی ہے یا عورت سے مرد بن جاتا ہے. لیکن ایک وہ ہے جو مرد ہے آئی ڈی کارڈ حاصل کرتا ہے کہ میں عورت ہوں، وہ ہر وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو عورت کو ملتا ہے، ہر وہ کوٹا حاصل کرنا چاہتا ہے جو، یا ہر وہ جرم کرنا چاہتا ہے جو عورت کر سکتی ہے. یہ شیطانی ایجنڈا ہمارے ملک کے اندر، اللہ پاک ہمارے سیاستدانوں کو ہدایت دے. نامعلوم کہ وہ کن پیسوں کے عوض یا کن مفادات کے عوض یا کن فوائد کے عوض اپنا ایمان بیچ رہے ہیں اور اس ملک کے اوپر گمراہی مسلط کر رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہے ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، کیونکہ جن لوگوں نے کیا ہے نا وہ اصل میں اور آپ ہی ہیں. جن لوگوں نے کیا ہے نا، اوپر جو بیٹھے ہیں نا، جنہوں نے بل پاس کیے ہیں، یہ سب وہ اصل میں اور آپ ہی ہیں، ہمارے ہی بھیجے ہوئے ہیں. وہ اپنے آپ کو ہمارا نمائندہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے نمائندے ہیں، لہذا جو بھی عمل ہے وہ ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ یہ ہماری اس پوری قوم کا عمل ہے، ہم قوم کے نمائندے ہیں، قوم نے ہم پر اعتماد کیا ہے، لہذا ہم قوم کے اعتماد کی بنیاد پر یہ سارے، تو یہ ہم سب ہمارے بھیجے ہوئے لوگ ہیں. سب سے پہلے ہم نے اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے اس عمل سے کہ جن لوگوں کو بھیجا ہے اللہ اس پہ معافی مانگتے. ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے تھا ان کو، ہمیں ان لوگوں کو اس منصب پہ فائز نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ اس قدر کھلی بغاوت پہ اتر آئے. میں 2-3 دن سے سوچ رہا تھا کہ یہ جو اتنا شدید سیلاب آیا ہے، جب اس قسم کی خبریں ہم سنتے ہیں نا، اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں سامنے آتی ہیں، تو پھر لگتا ہے کہ کہیں اللہ نے جھنجھوڑنے کی کوشش تو نہیں کی. دیکھو میں صرف
10 12 15 دن کے اندر میں تمہارا پورا ملک تہس نہس کر کے رکھ سکتا ہوں. اور آدھے سے زیادہ ملک اللہ نے تہس نہس کر کے دکھایا. پہلی قوموں پر بھی تو یہی عذاب آتے تھے نا، زلزلے، سیلاب. تو ڈر لگتا ہے کہیں یہ اللہ کی طرف سے تو ہماری حرکتیں جو ہیں ہمارے بڑے ہم پر مسلط کر رہے ہیں وہ ایسی ہیں. تو اللہ کے حضور سب سے پہلے توبہ کرنی ہے ان لوگوں سے برات کے لیے کہ اللہ ہم ان کے اس عمل سے بری ہیں، یا اللہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان سے بیزاری اور برات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ان کے اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اے اللہ ہم آپ کی تقسیم پر راضی ہیں، آپ نے جس کو مرد بنایا ہے وہ مرد رہنے پر راضی ہے، جس کو عورت بنایا ہے وہ عورت رہنے پر راضی ہے. نہ ہم میں سے کسی مرد کو عورت بننے کا شوق ہے، نہ کسی عورت کو مرد بننے کا شوق، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا تھا وہ مرد جو عورتوں جیسی شکل و شباہت اختیار کرنے کی کوشش کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور وہ عورت جو مردوں جیسی شکل و شباہت اختیار کرنے کی کوشش کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت. ترمذی کے اندر، سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک عورت مردوں والے مردانہ جوتے پہنتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مردانہ جوتے پہننے پر اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی لعنت اس عورت کے اوپر. صرف مردانہ جوتے کہ بھئی وہ مردوں کے لیے مرد پہنے. آپ دیکھیں اللہ نے عورت کو لمبے بال دیے ہیں، عورت کو اجازت نہیں دی کہ وہ عام حالت میں کبھی بھی ان لمبے بالوں کو کاٹے. عورت کو اجازت نہیں، اگر وہ کاٹتی ہے تو وہ حرام کا ارتکاب کرتی ہے. حتیٰ کہ عمرے کا حصہ ہے بالوں کو کاٹنا. مرد کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی ٹنڈ کروائے، اپنے سارا سر صاف کروائے. محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور جو حلق ہے وہ افضل ہے، سر منڈوانا یہ افضل ہے. لیکن وہاں بھی عورت سے کہا کہ اپنے بالوں کا جو بالکل آخری سرا ہے بس تھوڑے سے وہاں سے بال کاٹنے ہیں، مشابہت ہو جائے، تمہارے سر کے بال برقرار رہنے چاہیے، تمہیں اجازت نہیں ہے کیونکہ تم عورت ہو. یہ تمہاری پہچان ہے، یہ تمہاری شناخت ہے کہ تم عورت ہو. عورت کے لیے مردوں والا لباس حرام ہے، مرد کے لیے عورتوں والا لباس حرام ہے. مرد کے لیے عورتوں والی شکل و شباہت حرام ہے، عورت کے لیے مردوں والی شکل و شباہت حرام ہے. اب جس مرضی اعتبار سے جا کر دیکھ لیجئے، مردوں کے لیے احکامات سطر اور ہے، عورتوں کے لیے سطر اور ہے. مرد کا سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے. عورت کا سطر کیا ہے؟ اس کا پورا وجود سوائے یہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں. میں سطر کی بات کر رہا ہوں، پردے کی بات نہیں کر رہا. مرد کا سطر اور ہے، عورت کا سطر اور ہے. مرد کی جسمانی ساخت اور ہے، عورت کی جسمانی. اللہ نے بالکل الگ مخلوق بنایا ہے اور ان کو الگ رکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی. اسی لیے احکام کے اندر بھی بڑا فرق آتا ہے. مردوں کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے وہ مسجدوں میں آئیں، جماعت کے ساتھ شامل ہوں، نماز پڑھیں. اور عورتوں کے لیے سب سے افضل ترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر اور اپنے گھر کے کونے اور کنارے میں جا کر پڑھیں. ان کو الگ رکھا ہے، جو ان کی جگہ ہے وہ الگ ہے، جو مردوں کی جگہ ہے وہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا اور اتنی احتیاط فرمائی کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 1000 نہیں، 10,000، 20، 50,000 نہیں، لاکھ، 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام، 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام بھیجے. سب کے سب مرد بھیجے، کسی ایک کو بھی عورت نہیں بنایا، کسی اور ایک کو بھی عورت نہیں بنایا. امامت کے لیے فرمایا کہ مرد امامت کر سکتا ہے، عورت امامت نہیں کر سکتی. عورت کی امامت کو اہل علم فقہا فرماتے ہیں مکروہ ہے، تحریمی ہے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے اس امت کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر کہ جن کی حکمران عورت بن جائے، سیاست میں عورت انوالو ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت فرمائی ہے اور یہ واضحاً فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی بھی کامیابی نہیں دیں گے جس قوم کے اوپر عورت حکمرانی کے لیے آ جائے. اندازہ لگا، یہ ایک الگ جنس ہے، مرد الگ ہے، عورت الگ ہے. ان کو اپنی اپنی شناخت کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ اپنی اپنی شناخت کے ساتھ رہیں گے. کوئی جنسیت اپنی ولدیت تبدیل نہیں کر سکتا. ہاں، کوئی اپنی ولدیت تبدیل نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ کوئی اور تھا حالانکہ باپ کوئی اور ہے. اس کو حرام قرار دیا، لعنت فرمائی ہے اس کے اوپر. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر یہ قانون پاس ہوا
بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں نے ہمارے آئین کا حصہ بنایا، اس آئین کا حصہ بنایا